بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، جب پیغمبر اسلام حضور پرنور نبی محترم داعی اسلام کو نبوت عطا ہوئی تو تکالیف، مشکلات اور پریشانیوں کے اس سفر میں آپ کی ثابت قدمی اور توکل اللہ سے ایسی خوشبو پھیلی جو سارے جہاں کو معطر کر گئی۔ آپ کے صبر اور محنت سے ایسے ہیرے اسلام کے ساتھ جڑے جن کی خدمات، وفاداری اور اپنے نبی سے محبت و عقیدت کے قصے پڑھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ گلشن اسلام کے یہ چمکتے دمکتے ستارے اور جنت کے باغوں کے یہ پھول صحابہ کرام کہلائے۔ اسلام کے پہلے طالب علموں کی یہ ایک ایسی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ فرمایا، جبکہ خود نبی پاک کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ ان حساب میں کچھ ایسے علم و بزرگی میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں 10 خوش نصیب اصحاب کا ذکر کروں گا جن کو نبی محترم نے اللہ کے حکم سے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنائی۔ ان 10 اصحاب کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پیدائشی نام عبد القعبہ تھا۔ اسلام کے بعد نبی پاک نے عبداللہ رکھا۔ صدیق اور عتیق آپ کی کنیت ہے۔ آپ نبی پاک کے بچپن کے ہم نشین اور عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ بغیر کسی تذبذب کے سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ کا اخلاق و کردار نہایت اعلیٰ اور اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اشاعت دین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر ملت کا قبول اسلام آپ ہی کی دعوت حسن کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت دی۔ نبی پاک نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمرو بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت نصیب فرما۔ یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے ملتا ہے۔ آپ کا قبول اسلام مکہ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ آپ کے دور حکومت میں اسلامی حکومت 24 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی اور اسلام عملی طور پر نافذ ہوا۔ آپ پر ایک مجوسی غلام فیروز نامی نے زہر آلود خنجر سے نماز کی حالت میں حملہ کیا۔ اس مہلک زخم میں 3 دن تکلیف میں رہنے کے بعد 24 ہجری میں آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان ہیں۔ یہ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے مسلمان ہیں۔ نبی کریم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ نے 12 سال تک امور خلافت انجام دیے۔ اشام تشریق 35 ہجری میں بغیان مصر کے ظالم ہاتھوں سے آپ کو شہید ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے 8 سال کی عمر میں ابو الحسن اور ابو تراب کی کنیت سے مشہور شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ جنگ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں نبی پاک کے ہم رکاب رہے۔ آپ کو علم میں کامل پختگی اور قبائل میں بے پناہ عزت حاصل تھی۔ آپ بچپن سے ہی نبی پاک کی صحبت و تربیت میں رہے اور داماد رسول کا شرف حاصل ہوا۔ سیدنا طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تمیمی ہیں اور ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ آپ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہیں
آپ ان 6 اصحاب میں سے ایک ہیں جنہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا اہل فرمایا تھا۔ غزوہ احد میں نبی پاک کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنائے رکھا، اسی وجہ سے ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا۔ محض ایک ہاتھ پر 24 زخم جبکہ پورے بدن پر 75 زخم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طلحہ سب سے زیادہ نیک اور سخی ہیں۔ سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ آپ کی کنیت عبداللہ اور ابو طاہر تھی۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کی وجہ سے آپ کا چچا آپ کو کھجور کی صف میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتا تھا، مگر آپ کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جنگ بدر میں فرشتے آپ کی شکل میں نازل ہوئے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ہر نبی کا حواری ساتھی اور معاون ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ انہیں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال کے وقت خلافت کے لیے پیش فرمایا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 10 عام الفیل میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ان 8 مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے آغاز بعثت میں ہی اسلام قبول کیا، اور ان 5 اصحاب میں سے ایک ہیں جو سیدنا ابو بکر کی تبلیغ سے اسلام لائے۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے 1 رکعت نماز بھی پڑھی تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی بہتات تھی۔ آپ کے انتقال کے وقت سونا کلہاڑیوں سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا۔ انتقال کے وقت آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ اصحاب بدر میں سے جو زندہ ہوں ہر ایک کو 400 دینار دیے جائیں۔ چنانچہ ایسے 100 اصحاب نکلے۔ اس کے علاوہ 50,000 درہم عام غرباء اور مساکین کو، جبکہ 1,000 گھوڑے فی سبیل اللہ دینے کی وصیت بھی فرمائی تھی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو اسحاق آپ کی کنیت تھی۔ آپ نبی کریم کی والدہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اس لیے نبی کریم نے کئی ایک مواقع پر آپ کو ماموں کہہ کر مخاطب فرمایا تھا۔ 17 سال کی عمر میں ابتدائے اسلام میں 6 یا 4 شخص تھے جو مسلمان ہوئے۔ آپ اصحاب شورا کے 6 ارکان میں سے ایک تھے۔ عمر بھر جہاد میں حصہ لیا۔ ان کی وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ انہوں نے 51 ہجری یا 54 ہجری میں تقریباً 80 سال کی عمر میں وادی عتیق میں وفات پائی۔ عشرہ مبشرہ اصحاب میں سے سب سے آخر میں انتقال آپ نے ہی فرمایا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام و نسب عامر بن عبداللہ بن الجراح ہے۔ ابو عبید آپ کی کنیت تھی۔ 8 شخصوں کے بعد آپ ایمان لائے تھے۔ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ آپ کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جنگ بدر میں آپ نے ان سے بھی قتال فرمایا۔ رسول اللہ نے آپ کو اس امت کا امین قرار دیا۔ آپ کی طبیعت میں کمال زہد اور عاجزی و انکساری تھی۔ آپ نے 18 ہجری میں جہان فانی سے عالم بقا کی طرف انتقال فرمایا۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دوستو، آپ کا نام سعید اور ابو العود کنیت ہے۔ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی بھی تھے۔ آغاز اسلام میں ہی اپنی زوجہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو سیدنا عمر فاروق کے اسلام کا سبب ہوئی۔ با اختلاف روایت 50، 51 یا 55 ہجری میں عقیق کے مقام پر آپ کا انتقال فرمایا۔
غسل کے وقت آپ کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ ابن عمر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دوستو، یہ وہ 10 خوش نصیب اصحاب تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ان کو ان کی زندگی میں ہی رسول اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تاریخ اسلام کا علم باعث سعادت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔